دیکھو الحمدللہ سب سے پہلے تو آج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آج عوام نے دیکھا کہ حق کا فیصلہ آ گیا، انصاف کا علم بلند ہوا، اور الحمدللہ وہ جو ناحق اور بیس لیس کیس تھا اس کا خاتمہ ہوا، جس میں خان صاحب نے تقریباً 10 مہینے کا وقت گزارا جیل میں، جس کی بنیاد پہ سارا وقت خان صاحب کو رکھا گیا جیل میں۔ الحمدللہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا۔ آج خوشی کا دن ہے، اور اس کشمکش اور سختی والے حالات میں آج بارش کا پہلا قطرہ لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ آن قریب باران رحمت عوام دیکھے گی جب خان صاحب باہر ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے۔ ہم نے عدالت کا احترام کیا، ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، ہمیشہ عدلیہ پہ اعتماد کیا، اور عدلیہ سے ہم آج بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حق کا بول بالا ہوگا، اور یہ سارے جو بیس لیس کیسز ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوں گے۔ شبلی صاحب جی دیکھیں، ہمارے بنیادی طور پہ تو اس سے کوئی ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہم نے بڑی مایوس کن دن دیکھے ہیں اور ہمیں ہر دفعہ مایوسی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ ہمارے خان صاحب اور شاہ صاحب، ان دونوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سرخرو کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے تھا کہ یہ سیاسی بنیادوں میں بنائے ہوئے کیس تھے، اور یہ سب سے ملک کے سب محب وطن ہیں، لیکن جو پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جو کہ باوجود تمام سختیوں کے اس ملک میں، اس گرمی میں، ہر حالات میں اس نے نہ کسی کے ساتھ ڈیل کی ہے، نہ اس نے اپنے لیے کوئی معافی نامہ بھجوایا، جس طرح کے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، جو کہ ذرا سخت وقت آنے پہ ملک سے چھوڑ جاتے تھے۔ یہ وہ ایک مرد کلندر ہے جس نے کہ ہر سختی، اس کی ساری زندگی پاکستانیوں کے لیے وقف ہے، اور اس کی ساری زندگی پاکستان کی خدمت کے لیے اس نے ہمیشہ کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا۔ اب ہماری امید یہی ہے کہ جب اگر انصاف کا یہ ایک تازہ جھونکا ہمیں ملا ہے، تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرا اہم کیس ہے جو کہ ہماری ریزرو سیٹس کا ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں انصاف ملے گا، اور جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ہمیں دیا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ فارم 47 کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے جو اصل مکین ہیں جو کہ اس وقت باہر کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ جو بڑی عدالت ہے، بڑی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو زمین پہ بڑی عدالت ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ موریلٹی، لیگیلٹی اور پولیٹیکل بیسس پہ یہ جو ہے تو یہ اس پورے ایشو کو دیکھیں گے، اور وہ انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین عمران خان صاحب اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، جس طرح سائفر کیس بنایا گیا، جس بھونڈے انداز سے آئین اور قانون کے ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر، میں بھی قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس کی پروسیکیوشن ہی نہیں بنتی تھی، پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کو لنگر آن کیا گیا، لٹکایا گیا، اور بالآخر آج یونانیمس باعزت بری کیا۔ عدالت نے چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو فتح حق اور سچ کی ہوئی، جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، آنے والے دنوں میں بھی الٹیمیٹلی پریویل حق کرے گا، انصاف کرے گا، اور عوام جیتے گی انشاءاللہ۔ بیرسٹر صاحب، خان صاحب کی رہائی کے لیے کون کون سے کیسز میں ضمانت باقی ہے؟ اب صرف ایک رہ گیا۔ اچھا فیصل صاحب، آج جو اہم نقطہ جس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نشاندہی کی کہ سائفر کیس کا فیصلے سے پہلے لکھ لیا گیا تھا، 11:30 بجے 342 کا بیان قلم بند ہوا، 1 گھنٹہ دلائل ہوئے، اور 1:30 بجے 77 صفحات پر مبنی فیصلہ آ گیا، کیسے دیکھتے ہیں اتنا لوپ ہولز؟ عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کیسز کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہوئی، جو عمران خان کہتے تھے وہ آج سچ ثابت ہوئے، ایک ایک کیس میں ساری تفصیلی ویڈیوز پڑی ہوئی، سائف، توشہ خانہ، القادر، ساری آپ دیکھ لیں، سارے کیسز عمران خان پہ منتظر، سب میں جس طرح سے فیصلے کیے گئے، ہیٹ ٹرک کی گئی الیکشن سے پہلے، ایک کے بعد دیگرے فیصلے سنا کر، جلدی سزائیں سنا کر کہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا جس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا تھا۔ الحمدللہ بہت عرصہ کے بعد ٹینس سچویشن میں ہم نے بارش کا پہلا قطرہ دیکھا، انصاف کا علم بلند ہوا، حق ظاہر ہوا الحمدللہ، اور جو بوگس کیس تھا اس کا آج خاتمہ ہوا، جس